السلام علیکم دوستو، آج ہم پیرنٹنگ پر بات کریں گے۔ سوسائٹی میں بہت سارے ڈسپلنز ہیں زندگی گزارنے کے، روزگار کمانے کے، بہت سارے خدمات سر انجام دینے کے، لیکن ایک جو سوسائٹی کا بہت بڑا ڈسپلن ہے پیرنٹنگ، والد ہونا، اپنا کنبہ بسانا، اپنی فیملی بسانا، اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اور بالخصوص ہمارے روایتی پاکستانی معاشرے میں پیرنٹ ہونا، اس کو نہ تو سائنس سمجھا جاتا ہے، نہ اس کو کوئی سوسائٹی کا ڈسپلن سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص جب نوجوانوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، ان کے جوڑے بنائے جاتے ہیں، تو بہت ساری مطابقتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن، ان کی کیمسٹری بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو پیرنٹنگ بنیادی طور پر ایک ایسی سائنس ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی کو ہم نے ایک خوشحال کنبہ فراہم کرنا ہے، ایک خوشحال معاشرہ، ایک مہذب معاشرہ دینے کے لیے اس کا بنیادی یونٹ، پہلا اس کا سیل دراصل فیملی ہے، کنبہ ہے، اور اس کی سب سے بنیادی بنیاد ہے وہ پیرنٹس ہیں۔ لیکن بسد افسوس کہ ہمارے ہاں پیرنٹس کو نہ تو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے اور نہ یہ شعور ہے کہ بطور والد ہم نے اپنے بچے پیدا کر کے کیا خدمات سر انجام دینی ہے۔ شادیوں کا بنیادی تصور ہمارے ہاں صرف دو لڑکے لڑکیوں کے درمیان فیسینیشن ہے، ان کی لو کیمسٹری ہے، یا زیادہ سے زیادہ دو خاندانوں کے درمیان کوآرڈینیشن کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان ٹرمز اچھے ہیں تو بچوں کی شادیاں کر دی جائیں۔ لیکن نہ تو والدین کے اینڈ سے، نہ ہمارے نظام تعلیم کے اینڈ سے، نہ ہمارے جو تبلیغ ہو رہی ہے پوری سوسائٹی میں مختلف مکاتب فکر سے، ان کی جانب سے کہ بھئی آپ والدین بن رہے ہیں، اب آپ کی کیا ذمہ داریاں، کیا خدمات ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ والدین بن جانے کے بعد اولاد آ جاتی ہے۔ آج کل کی اولاد ماشاءاللہ بڑی پرو ایکٹیو ہے، بہت سارے معاملات میں بہت زیادہ ہائپر ہے، ان کے بہت سارے کویسچنز ہیں، ان کی بہت ساری مینٹل ٹینڈنسیز ہیں جن کو ہم حل کرنے سے قاصر ہیں، والدین کے پاس ان کے جواب نہیں۔ مور اوور جہاں جہاں چیلنجز پیدا ہوتی ہیں، والدین وہاں آ کر فیل ہو جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ہم کیا کہتے ہیں سوسائٹی میں کہ بہت بڑا جنریشن گیپ پیدا ہو رہا ہے، بچے والدین کی عزت نہیں کرتے، والدین بچوں کو پکڑ کر اساتذہ کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ یہ بچے ہماری بات نہیں مانتے، ان کو سیدھا کر دیں۔ یا بالخصوص پاکستان میں اب آپ دیکھیں سن 2000 کی دہائی کے بعد بورڈنگ ہاؤسز تیزی سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جہاں کہیں بھی کوئی بورڈنگ ہاؤس کھلتا ہے، اس کا معیار نہیں دیکھا جاتا، اس کے ڈائمینشنز، اس کے ڈائنامکس نہیں دیکھے جاتے، بس بچہ داخل کر دو، اور جو داخل کروانے آتے ہیں ان کا بنیادی فورس اور فوکس ہوتا ہے کہ اس کو سیدھا کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پیرنٹنگ والدین کو سکھائی نہیں گئی، تو جس کے نتیجے میں بچوں کے ساتھ ان کی لیک آف کمیونیکیشن ہے، بچوں کی نفسیاتی رجحانات کو کس طرح سیدھا کرنا ہے، بچوں کے ساتھ جذباتی لگاؤ، جذباتی وابستگی کیسے پیدا کرنی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مور اوور چونکہ والدین اس قدر زیادہ ٹرین نہیں ہوتے، تو بچوں کے سوالات، بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں، بچوں کے اسکول سے ریلیٹڈ مسائل ان کو حل نہیں کر پاتے، تو سٹ پٹا جاتے ہیں۔ اس سٹ پٹانے کے نتیجے میں والدین کیا کرتے ہیں؟ یا تو ٹیوٹر رکھ لیتے ہیں گھر میں، یہ ان کو پڑھائے، ہم سے بس پیسے بٹور لے، پیسہ لے لے، یا کسی اور گائیڈ کے پاس بچے کو چھوڑ دیتے ہیں، یا دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کی کیمسٹری صحیح نہیں بیٹھ رہی تھی، ان کو بورڈنگ ہاؤسز میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مسائل اس وقت سوسائٹی میں پیدا ہو رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں پاکستانی سوسائٹی سفر کر رہی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں اس وقت بہت زیادہ وائلنس ہے، ہماری سوسائٹی میں اس وقت بہت زیادہ انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور لڑنے کے در پہ ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ گھر سے جو تربیت آ رہی ہے وہ انتہائی کمزور ہے، والدین کی تربیت نہیں کی گئی، تو الٹیمیٹلی سوسائٹی ہماری فلاپ کی طرف جا رہی ہے۔ کسی والدین سے، میرے پاس بہت سارے والدین آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آخری دفعہ آپ نے اپنے بچے کو گلے کب لگایا؟ تو یہ ایک محیر العقل اسٹانشنگ کویسچن ہوتا ہے والدین کے لیے۔ دے گیٹ ٹو مچ اسٹانش کہ یہ کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ والدین سے پوچھو آپ نے اپنے بچے کو آخری دفعہ چوما کب، اس کا بوسہ کب لیا، اس کو کس کب کیا؟ دے آر اسٹنڈ۔ بھائی آپ کی اولاد ہے، آپ کا خون ہے، آپ کی محبت ہے، اگر آپ ان کو جذباتی وابستگی سے گلے نہیں لگائیں گے، ان کو چومیں گے نہیں، ان سے پیار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ فانڈلنگ نہیں کریں گے، تو لازمی سی بات ہے بچے یہ ایلیمنٹ کہیں نہ کہیں ڈھونڈیں گے۔ یہ ایک نیچر ہے، لو از اے نیچر، اور محبت کو اگر کوئی راستہ والدین کے پاس سے نہیں ملے گا تو وہ راستہ ادھر ادھر ڈھونڈیں گے، بعد میں پھر والدین کے پاس
شکایات کا ایک انبار ہوتا ہے کہ یہ بڑا نافرمان بچہ ہے، ہماری پسند کی بچی سے شادی نہیں کر رہا، کسی اور کے اس میں، ان کا خاندان ٹھیک نہیں ہے، ان کے عادات و اطوار محنت ٹھیک نہیں ہے۔ بے خدا کے بندو، آپ نے جذباتی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن کیا، کوئی جذباتی وابستگی پیدا کی ہوتی تو اس کے نتیجے میں وہ آپ سے مشاورت کر کے آپ کی چوائس پر اپنی بچی، اپنے رشتہ ڈھونڈتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اسی طرح جب ہم دنیا کا احاطہ کرتے ہیں، دنیا کی اسٹڈی کرتے ہیں، دنیا کے مختلف مہذب ملکوں کا، جیسے ہم جاپان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، جرمنی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، ایون انگلینڈ میں دیکھ لیں اور کینیڈا میں دیکھ لیں، دنیا کے بہت سارے معاشروں میں پیرنٹنگ کو ایز اے سائنس پڑھایا جاتا ہے، بچوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، بڑے ہوش و حواس کے بعد، سمجھنے کے بعد، مطابقت کوآرڈینیشن کرنے کے بعد وہاں کپلز بنتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ بڑی ان کے ہاں ٹھیک گزاری ہے۔ ہمارے ہاں ایک زوم ہے، ایک سو کالڈ نوشن ہے ہمارے ہاں کہ جی ہماری مشرقی سوسائٹی بڑی پیاری جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بڑی محبت کرتے ہیں، اور یورپ ہے اور مغرب ہے برباد ہو چکا ہے، خاندانی نظام کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو گھر بیٹھے بٹھائے ہم اللہ پہ جا رہے ہیں، راگ اللہ پہ جا رہے ہیں۔ آپ ویسٹ میں نکلے تو صحیح، آپ مغرب میں نکلے تو صحیح، دنیا کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیرو فی الارض، دنیا کی سیر کرو اور پھر دیکھو کہ لوگوں کا تمدن، لوگوں کی معاشرت، ان کی زندگی کیسے گزری۔ گھر بیٹھے بٹھائے ہم ایک فتویٰ گھڑ دیتے ہیں کہ وہ برباد ہیں اور ہم بہت خوش ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جس قدر دباؤ، جس قدر معاشی دباؤ اور جذباتی دباؤ اور منافقت اور دوغلا پن اور دوہرے معیارات ہمارے یہاں خاندانی نظاموں میں، دنیا میں کہیں نہیں، دنیا میں اتنی چغلی اور بیک بائٹنگ نہیں ہوتی ہوگی جتنی پاکستان میں ہوتی ہے۔ جو ہی آپ کے مہمان نے آپ کا دروازہ کراس نہیں کیا اور آپ کی بیک بائٹنگ شروع ہوگی۔ یہ کمزور خاندانی نظاموں کی نشانیاں ہیں، اور بالخصوص والدین ہونے کے ناطے جب پیرنٹنگ نہیں کی گئی، پیرنٹنگ کو ایسے سائنس نہیں پڑھایا گیا، تو آپ کے بچے کہیں اور جا کر اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور آپ گھر بیٹھے ان کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، سب سے بڑا محبت کا سرچشمہ اولاد ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ میں نے اپنا بچہ کینیڈا میں سیٹ کر دیا جی، میں نے اپنا بچہ انگلینڈ میں سیٹ کر دیا جی، میں نے اسپین کی نیشنلٹی لے لی بچوں کو۔ تو بچے پیدا کس لیے کیے تھے؟ بڑھاپے میں جب آپ کو بہت زیادہ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ اور سینٹیمنٹس کے گراؤنڈ پہ سائیکولوجیکلی اسپرچولی اولاد کی محبت اور ان کی چاشنی چاہیے، وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر ہسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں، آئی سی یو میں آپ بیٹھ کر اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہمیں کسی طرح گلے لگائیں، لیکن آپ نے اپنی جوانی میں سٹیٹس کے چکر میں اور بچوں سے بیزاری کے چکر میں ان کو کہیں نہ کہیں سیٹ کر دیا۔ اینڈ پہ آ کے آپ تنہا اور اکیلے رہ گئے، اور زندگی کے اختتام پر اگر آپ کو خوشیاں نہیں ملی، بچوں کی مسرتیں نہیں ملی، ان کا سیلف لیسنس نہیں آپ کو ملا، ان کی بے ساختہ محبت نہیں ملی، تو دنیا سے آپ بالکل پریشان اور بیزار گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آپ کی خوشی کا سب سے بڑا سورس آپ کی اولاد ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر یہ ریزویٹ کرنا چاہیے، یہ عزم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ پیرنٹنگ کو رواج دیں سوسائٹی میں، اپنے بچوں کو گلے لگائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو گلے لگانا شروع کریں گے، ان کے مسائل سننا شروع کریں گے، ان کے جنسی مسائل سننا شروع کریں گے، ان کے ہڈن پرابلمس کو سننا شروع کریں گے، آپ یقین جانیں گے کہ بچوں کا کانفیڈنس ریز ہوگا، اور پھر جب آپ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ان کو گلے لگائیں گے تو بچے آپ کو اپنے مسائل بتائیں گے، ان کا ٹالرنس لیول بڑھے گا، وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے۔ جب آپ بچوں کے ساتھ کولیبوریشن پیدا کریں گے، ہمارے یہاں ٹریجڈی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کولیبوریشن نہیں ہے۔ بچہ گھر آیا، والدین کی توجہ چاہتا ہے، والد لیپ ٹاپ میں، موبائل میں، اپنی پرسنل بزنس کی اس میں یا دوستوں کے گروپس میں انوالو ہے، وہاں میسیجنگ چل رہی ہے۔ 10 گروپس کو سائملٹینیسلی ایک وقت میں والد ٹائم دے رہا ہے، ایک بیٹا یا بیٹی سامنے بیٹھی ہے، اس کی طرف توجہ سے نہیں دیکھ رہا۔ اور کتنی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے کہ جب بچہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہے، اور آپ موبائل میں اپنے گیجٹس میں گھسے ہوئے ہیں، تو آپ کی شخصیت زوال پذیر ہونا شروع ہو جائے گی اس بچے کے سامنے۔ اسی طرح آپ کو ایک انڈا بنانا آتا ہے، چائے کا ایک کپ بنانا آتا ہے، 4 برتن دھونے آتے ہیں، 2 کپڑے دھونے آتے ہیں، گھر میں جھاڑو پونچھ کرنا آتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کے سامنے یہ عمل دہرائیے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس کولیبوریشن سے بچے کس قدر سیٹسفائی ہو جائیں گے، کس قدر وہ خوش محسوس کریں گے اپنے آپ کو کہ ہمارا باپ، ہماری ماں ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر انوالو ہے،
ہم ان عوامل سے، ان کاموں سے بہت زیادہ بیزار ہیں، ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بطور والد اگر میں نے پانی اٹھا کے پی لیا تو میری ایگو ہرٹ ہو جائے گی، میری شان کی توہین ہو جائے گی۔ میں نے کچن میں کھڑے ہو کر اگر اپنی بیگم کو عزت دے دی، چائے بنا لی، تو میری یہ شان کی توہین ہو گئی۔ یہ توہین نہیں ہو رہی، بلکہ آپ اپنے بچوں کو آٹوکریٹک بنا رہے ہیں۔ جب آپ خود بطور والد، بطور سربراہ کنبہ اٹھ کے فریج سے پانی کا گلاس نہیں پی سکتے، اپنا کوئی پرسنل کام نہیں کر سکتے، بچوں پر آرڈر تھوپتے ہیں، بیگم پر آرڈر تھوپتے ہیں، آپ آٹوکریسی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس آٹوکریسی کے نتیجے میں بچے بھی ویسے ہی سٹیزنز بن رہے ہیں اور سوسائٹی میں ایک آٹوکریٹک رویہ چل پڑتا ہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ایک اچھا پیرنٹ ہم کیسے بنیں گے، اور پیرنٹنگ کی سائنس پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، گوگل پر، فیس بک پر بہت کچھ موجود ہے، بڑا مواد موجود ہے۔ اس مواد کو فالو کریں اور اچھے والدین بنیں، تاکہ پاکستانی سوسائٹی کو ہم ایک بڑی پازیٹیو جنریشن دے سکیں جو اس ملک کا اس وقت کا تاریخ مستقبل جو ہے اس کو روشن کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ دوستو، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔